الیکشن کمیشن کا کیا رول ہوگا اس کے بعد؟ کیا سسٹم پر سوالیہ نشان لگا کر آسانی سے چلے جائیں گے یہ؟ دیکھیے اس الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان تو ہیں، اور آج جو کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے بات کی ہے اس کے بعد یہ سوالات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ لیاقت علی چٹھا جو ہیں یہ اس سے پہلے فیصل آباد میں بھی سرو کر چکے ہیں اور کچھ اور بھی جگہوں پر، اور یہ بظاہر طور پر جو پنجاب حکومت رہی ہے ان کے کافی قریب سمجھے جاتے رہے، چاہے وہ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت تھی یا پھر جو ہے وہ اس کے بعد پرویز الہی کی حکومت آئی، اور ابھی بھی ظاہری بات ہے انہیں کمشنر راولپنڈی اگر تعینات کیا گیا تھا اور تو یہ لازمی طور پر جو ہے وہ ایسے گڈ بکس کے اندر ہی ایسے افسر ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی تعیناتیاں ملتی ہیں، لیکن یہ الزامات بڑے سنگین ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو باتیں لیاقت علی چٹھا نے کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم پر دباؤ تھا، ہم نے نتائج تبدیل کیے، یہ ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے آئی ہے۔ اب اس میں آگے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھے، عدالت کا کام ہے اس کو دیکھے۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو اپنے طور پر تحقیقات کرنی ہے، یا الیکشن کمیشن کو اپنے طور پر جو ہے وہ معلوم کرنا ہے، اور لیاقت علی چٹھا کو شاید یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کس نے انہیں میں نے ان کی پوری پریس کانفرنس نہیں سنی، مجھے نہیں معلوم اگر انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے کہ کس نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ آپ ایسا کریں۔ تو اگر کسی نے ان کو کہا، اگر ان کی جانب سے رحمان اظہر صاحب یہ کہہ دیا جائے کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس میں ملوث ہیں، تو یہ براہ راست تو کہہ دیا گیا نا کہ وہ ملوث ہیں۔ دیکھیے پھر تو یقیناً اس بات کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے، اور ان کے پاس اس بات کے اگر ثبوت ہیں تو وہ پھر ان کو جو ہے وہ دینے چاہیے۔ محض ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کے لیے ناکافی ہوگی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز صدیقی کا بھی جب معاملہ آیا تھا اور جب عدالت میں انہوں نے کہا تھا کہ بینچ بنانے کے لیے جو ہے وہ مجھ پر دباؤ ہے، تو ظاہری بات ہے ان کو قانونی طور پر تو ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کیا ان کے پاس ثبوت ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن بہر طور ظاہری بات ہے وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، اگر کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس میں آ کر اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے استعفیٰ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو جو بھی ان کے اس وقت الزامات ہیں ان انتخابات کے حوالے سے، میرا تو خیال ہے کہ اس پر الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اگر الیکشن کمیشن پر ہی الزامات ہیں تو عدالت کو جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں، اور خاص طور پر جب یہ الزامات ادارے کے اندر سے لگتے ہیں، جس طرح سے میں نے شوکت عزیز صدیقی کی مثال دی، تو اس وقت یہ الزامات اور زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ تو یہ ادارے کی ساکھ پر اٹھنے والے سوالات ہیں۔ اب معاملہ صرف الیکشن کا نہیں بلکہ اب تو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، تو اس پر الیکشن کمیشن کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ صحیح، الیکشن کمیشن کو سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا سید مزمل، آپ اس پر کیا کہیں گے کہ انٹرنیشنلی کتنا فرق پڑے گا؟ کیونکہ آلریڈی کل پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر اپنی آواز اٹھا چکی ہے، اور جب ہمارے الیکشن ہوئے تھے تو انٹرنیشنلی بہت زیادہ سوال اٹھائے گئے تھے، برطانیہ تک، امریکہ تک اور باقی ممالک نے بھی۔ دیکھیں الیکشنز کی پاکستان کی انفارچونیٹلی پوری تاریخ ہی ایکلپسڈ ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو 47 سے 70 تک تو ہم کچھ کروا ہی نہیں سکے۔ اس میں تو کوئی ڈیموکریٹک پروسیجر شروع نہیں ہو سکا، پہلے بیوروکریسی کی طرف سے، اس کے بعد میں ایوب خان صاحب کی طرف سے اپنے کانسٹیٹیوشن متعارف کروائے گئے۔ تو جو ایک پہلا الیکشن ہوا جس کو مستند تسلیم کیا گیا، اس کے نتیجے میں بھی پاکستان انفارچونیٹلی دو لخت ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد ہونے والے انتخابات میں تو کوئی بھی ایک ایسا نہیں ملے گا۔ آپ 90s کو جو میوزیکل چیئر ڈیکیڈ کہتے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ 90 میں آئی جی آئی بنتی ہے، نواز شریف صاحب آتے ہیں، 93 میں پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، پھر 97 میں نواز شریف، پھر 99 میں مشرف صاحب۔ تو یہ اوور آل ہی آپ کو پوری انتخابی تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن ملے گا نہیں جس میں دھاندلی کے کلیمز نہ کیے جائیں یا رزلٹ کو ریجیکٹ نہ کیا جائے۔ ایون 2013 کے اندر جب میثاق جمہوریت سائن کیا پیپلز پارٹی نون لیگ نے، اس کے بعد بھی زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن تو یہ آروز نہیں کروایا ہے، انہی کی طرف سے رزلٹ بنے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لارجر انٹرسٹ میں اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو تب بھی ان کی طرف سے احتجاجی سیاست نہیں ہوئی، لیکن کہا انہوں نے بھی یہی تھا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا۔
2018 سے پہلے جتنی یہ دھرنے اور جو روڈ بلاکس کیے گئے، اسلام آباد لاک ڈاؤن کی تحریکیں چلائیں پی ٹی آئی نے، اس میں بھی وہ یہ کہتے رہے 4 حلقے کھول دیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس نوعیت کا الیکشن ہوا ہے۔ 2018 میں آر ٹی ایس کی باز گشت سنتے رہے ہم کہ وہ کس طرح بٹھا کے پی ٹی آئی کو فیور کیا گیا، اور اب 2024 آپ کے سامنے ہے کہ اس میں تو مینڈیٹ جن کو مل بھی رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو سیٹیں جتنی ملنی چاہیے تھیں اتنی نہیں ملی۔ تو سوال یہی ہے کہ پھر کس کے حق میں اور کس کے اگینسٹ دھاندلی ہوئی ہے؟ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ریکارڈ ووٹ لیتی ہے وہاں سے کے پی سے، اور اس کے علاوہ فیصل آباد سے یا گوجرانوالا کی جیسی جگہیں جو اپر پنجاب جس کو اسٹرانگ ہولڈ کہتے ہیں پی ایم ایل این کا، وہاں سے جیت رہی ہے، تو پھر کون سی دھاندلی ہے؟ اس کا پیٹرن کیا ہے دھاندلی کا؟ 2018 میں پیٹرن سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے نون لیگ کو ہروایا، یا پھر آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس میں، پی ٹی آئی کو آنا چاہیے، میجورٹی نون لیگ کی بنی پنجاب میں، گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بن گئی۔ تو 2018 میں پیٹرن واضح ہے کہ وہاں پر پی ایم ایل این کے اگینسٹ دھاندلی ہوئی۔ یہاں پہ پیٹرن کیا ہے یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف ہوئی ہے، جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا مینڈیٹ نہیں ملا جتنا مل رہا تھا۔ تو عجیب سی سٹیل میٹ ہے کہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ مزید انسٹیبلٹی ہے۔ اب کمشنر صاحب کا بھی جو بیان ہے اس میں، تو اس کی بھی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی سٹرینج ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب احتجاج کی کال دی گئی ہے، بے شک بہت سے آر اوز کی طرف سے جو پہلے بیان دیے گئے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز گردش کر رہی تھیں 8 فروری کی رات کو، لیکن اگر کمشنر صاحب کی بات کریں تو ان کو 17 فروری تک انتظار کرنا پڑا اپنا سچ بولنے کے لیے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر تو آپ انڈر پریشر کام کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پری الیکشن مینجمنٹ کے لیے آپ کو کہا جا رہا تھا، ڈائریکٹلی ریزلٹس تو آپ کے انڈر تھے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5-6 فروری سے یہ کام شروع ہو گیا ہوگا، جو ان کے اوپر پریشر جو وہ بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں میں سوسائڈل ہو گیا ہوں۔ تو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے تو 10-15 دن گزر گئے ہیں، تو اب 15 دن بعد اتنا پریشر اٹین کر کے وہ بولنا ان کا، اب یہ بھی بہت سٹرینج ہے۔ تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو رائٹ اوے اس پہ سو موٹو لے کے کیس ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ پورے نظام کے اوپر سوال اٹھا کے ایک شخص جا رہا ہے پریس کانفرنس کر کے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں، سب نے چوری کی ہے، سب نے دھاندلی کی ہے، کسی کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ لیجیٹمیٹ مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو یہ یونٹی آف دا رولنگ کلاس جس کو کہتے ہیں نا، وہ اگر مینٹین نہیں رہتی تو پھر اس کے بعد ایک ایسا کیوس ہوتا ہے جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بیوروکریسی نگران حکومت پہ الزام لگا رہی ہے، میں سن رہا ہوں ابھی مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن عامر میر صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، پنجاب حکومت کے جو ترجمان ہیں، اور وہ جی آپ نے ذکر کیا اور وہ ہمارے ساتھ لائن پر بھی ہیں۔ بہت شکریہ عامر میر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا۔ عامر میر صاحب، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ کمشنر راولپنڈی نے استعفیٰ دے دیا اور پورے کے پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بندہ جس کی ریٹائرمنٹ میں 3 ہفتے باقی تھے، 13 مارچ کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ اگر اس طرح کی بےہودہ الزامات لگاتا ہے اور گفتگو کرتا ہے الیکشن کے 10 روز بعد، تو اگر آپ اسے سیریسلی لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی قابل افسوس بات ہوگی۔ یہ صاحب جو ہیں یہ ایجنڈا ڈریون گفتگو کر رہے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ تھی 13 مارچ کو، ان کی گفتگو جو ہے اس کو سیریسلی اس لیے نہیں لینا چاہیے کہ اٹ سیمز دیٹ ہی از اے سائیکوپیتھ، جو خودکشی کی باتیں کر رہا ہے، جو پھانسی کی باتیں کر رہا ہے۔